فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ کلمہ پڑھیں گے لیکن ان کو ان کے معنی کا پتہ نہیں ہوگا، بس سراس پڑھتے رہیں گے۔ مولانا نور الرحمان صاحب یہ اکثر مشورے میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے تو وہ کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھ کے سنائیں گے، کہیں گے ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے، پتہ نہیں ہے اس کا معنی مفہوم پتہ نہیں، ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے لا الہ الا اللہ بس۔ آج میرے محترم دوستو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ کلمہ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ابو جان کو پتا تھا۔ ہم مظفر کے سفر میں تھے تو ایک انگریز آیا، اس نے مول صاحب نے دعوت دی، دعوت دیتے دیتے اس کو فضائل سنا کرتے اس نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا میں ابھی نہیں پڑھوں گا کلمہ، میں پڑھوں گا لیکن ابھی نہیں، ابھی میں اس کلمے کو اتر نہیں سکتا۔ اس کو بھی پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، کہ ابھی نہیں پڑھوں گا میں لیکن ابھی نہیں، ابھی میں پابندی نہیں کر سکتا۔ ابو جہل کو پتا تھا یہ کلمہ کامیابی کلمہ ہے، یہ نبی حق نبی ہے، لیکن وہ پابندی پر نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ لا الہ الا اللہ والی پابندی میں نہیں کر سکتا کہ ایک اللہ کو رب کا مانوں اور نبی کی اتباع کروں، اپنی چاہتوں کو قربان کروں، ساری زندگی اللہ کے حکم پیارے نبی کے طریقے پہ گزاروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ کلمہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ الہ ایک اللہ ہے، بس کے سوا کوئی نہیں۔ کام بنانے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جامع حضرت ابن عباس رضی ایک جامع نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے ساری دنیا کے انسان تجھے مل جائے، ساری دنیا کے، تجھے نفع پہنچانا چاہے تجھے نفع پہنچا نہیں سکتے، ساری دنیا کے انسان مل جائے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے جو تیرے مقدر میں۔ اب میری دکان مجھے کیا نفع پہنچائیں گی، میرے کاروبار مجھے کیا نفع پہنچائے گا، میری کھیتی باڑی مجھے کیا نفع پہنچائے گی؟ نفع تو اللہ دیں گے، نقصان اللہ دیں گے، کامیابی اللہ دیں گے، عزت اللہ دیں گے، صحت اللہ دیں گے۔ اب اس کو اندر میں اتارنا ہے، اس لیے کہتے ہیں کلمے کی دعوت ہے نا۔ ایسا رب اللہ فرماتے تھے جو آدمی چاہتا ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو وہ کلمے کو کثرت سے پڑھتا رہے، کثرت سے روزانہ پڑھے، کم سے کم 313 مرتبہ کثرت میں آتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، اپنے دل کو نشانہ بنا کے کہ یہ الہ میرا اللہ ہے، کوئی الہ نہیں، اس کو بار بار پڑھے، فرمائے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور دوسرا کیا کریں، کلمے اور نماز کی لوگوں کو دعوت دیں روزانہ۔ ہم دعوت ہے کلمے نماز کی دعوت ہے، پہلے ان کو بتائیں کہ کام بنانے اللہ ہے، دکان سے کام نہیں بنے گا، چیزوں سے کام نہیں بنے گا، حکمت یہ نقشے ہیں، ان نقشوں میں کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ چاہیں گے دکان سے روزی ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ملے، نقشہ ہم کر سکتے لیکن روزی دینے والی اللہ کی ذات۔ ایک فرمایا ڈاکو تھا، وہ ڈاکہ مارنے کے لیے جنگل میں بٹھا کے چلو بھائی رات ہو جائے، اب وہ سو رہا تھا، اوپر اس کی نظر تھی، وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک چڑیا ہے، ایک کھجور کا پیڑ ہے، اس میں کھجور لگی، ایک سوکھا درخت ہے، وہ تازہ کھجور وہاں سے اٹھاتی ہے، آ کے سوکھ کے جو درخت ہے اس کے اندر ڈالتی ہے، بار بار جا رہی ہے، بار بار یہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کیوں کر رہی ہے؟ یہ درخت میں اوپر چڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس جو سوکھا درخت ہے اس کے اندر ایک نابینا سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ وہاں سے کھجور اٹھاتی ہے اور آ کے اس نابینا سانپ کی منہ میں ڈالتی ہے، اوپر سے پھینک، وہ سانپ منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے کھجور پھینکتی ہے اس کے منہ میں جاتی ہے۔ اب یہ روزی دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ اب اس کے دل میں ایک سمجھ جھٹکا لگا کہ میں انسان دوسرے مخلوق اور کیا مجھے اللہ روزی نہیں دے گی؟ ایک نابینا سانپ جس کو اللہ نے مارنے کا حکم دیا ہے اس کی روزی کا بھی اللہ پاک نے پرندوں کا مقرر کیا، وہ اسے کھجور اٹھا دی، اس کی روزی کی تبدیل بنا دی، کیا اللہ مجھے نہیں کھلائے گا؟ وہی اس نے توبہ کی، اپنے ساتھیوں کو بلایا، کہا بھائی میں نے توبہ کر لی، آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، بس میں نے توبہ کر لی۔ اب ساتھیوں نے بھی توبہ کر لی، اب اس نے پکی توبہ کر لی، اس نے اب وہ حج پر جانا ہے، وہیں سے ماشاءاللہ سے حج کی تیاری کی۔ اب راستے میں ایک عورت جو بھی قافلہ جاتا حج پر اس سے پوچھتی، جس کا نام تھا اس کے نام سے پوچھتی، بھائی وہ تو تم میں نہیں ہے، بھائی وہ تو تم میں نہیں ہے، کہ نہیں ہے۔ جب ان کا قافلہ پہنچا ان سے پوچھا کہ تم میں وہ تو نہیں ہے، یعنی کرد قبیلے کا کوئی ساتھی تھا یہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر ہے، کہا کون ہے؟ کہا یہ ساتھی ہے۔
کہا کہ مجھے کتنے دنوں سے اللہ کے رسول نے خواب مارا ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کا کپڑے ہے، کوئی سامان ہے، کہیں ایسے قافلہ گزرے گا، ان میں سے اس شخص کا نام اس وقت ہوگا، آپ یہ سامان اس کو دے دینا۔ اب اللہ پاک کیسے بندوبست فرماتے ہیں؟ اب وہ حج پر گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے محترم، روزی دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ آج میرے محترم دوستوں، آج مسلمان نے مقصد اس کو بنایا ہے۔ ہمارا کسی نے کہا نا کہ دیکھو جانور گھوم رہے ہیں، یہ کتنے کیڑے مکوڑے زمینوں میں دیکھے، سارا دن بھاگتے ہیں، سارا دن۔ ان کا مقصود کیا ہے؟ صرف روزی۔ یہ جانور بھاگ رہے ہیں، یہ پرندے اڑ رہے ہیں، ساری مخلوق جتنی ہے، ان کا کیا مقصود ہے؟ صرف روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ انسان بھی صبح سے رات تک اس کا مطلوب مقصود کیا ہے؟ صرف روزی، بس اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس روزی کے پیچھے جتنا ہے اور زیادہ ہو جائے، جتنا ہے اور زیادہ ہو جائے، 1,00,000 کا 1 کروڑ ہو جائے، 1 کروڑ تھا 50 کروڑ ہو جائے، 50 کروڑ ارب ہو جائے، ارب سے خرب ہو جائے، کرتے 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 میرے محترم دوستوں آ کے موت پکڑتی ہے، ساری چیزیں اوپر رہ جاتی ہے، خود زمین کے نیچے چلا جاتا۔ کہاں محنت گئی؟ 40 سال کی محنت، 50 سال کی محنت، 60 سال کی محنت، 70 سال کی محنت کہاں گئی میرے محترم دوستوں؟ کیا اللہ پاک نے ہمیں اس کے لیے بھیجا تھا؟ کہاں محنت کر کے آگے؟ مٹی پر محنت کی، ساری مٹی ہے، یہ جان مٹی، یہ کپڑے مٹی، یہ کھانا مٹی، یہ پیسہ مٹی، یہ ساری چیزیں مٹی سے نکلی ہے، یہ بلڈنگ ہے مٹی، کسی نے کہا یہ پڑی مٹی ہے، یہ کھڑی مٹی ہے، مٹی میں ماں لگا رہے اور مٹی ہو کے جا رہے۔ ہمیں تو اللہ پاک نے اپنے دل پر محنت کے لیے بھیجا تھا کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل میں لائے، دل کو صاف رکھو۔ کسی نے کہا نا آج ہماری محنت کپڑوں پر محنت ہوتی ہے، اچھا کپڑا ہو، صاف ستھرا کپڑا ہو، کھانوں پر محنت، گھر پر محنت، چیزوں پر محنت، اپنے چہروں پر محنت، پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے تھے چہروں پر، میرا چہرہ چمکے، بس میرے کپڑے چمکے، میری چیزیں چمکے۔ اور محنت کہاں کرنی تھی؟ دل پر کرنی۔ دل کالا سے آئے، دل گندگی سے بھرا ہوا ہے، دل میں اللہ کا غیر بیٹھا ہوا ہے۔ اب کالا ہونے کی وجہ سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ کالا ہے اس لیے جہنم میں بھیجو اس کو۔ وہ غریب ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، نہیں غریب ہے، کچھ نہیں تھا اس کے بعد۔ مالدار ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا، کہ مالدار تھا، لاکھپتی تھا، بڑی محنت تھی، بڑے آٹو بجو بھی چھوڑ دی، بادشاہ تھا، جنت میں جائے، بادشاہ تھا، بڑا نام تھا، شہرت تھی، طاقت تھی، سردار تھا، اس لیے جنت میں جائے۔ میری محترم دوستو، نہ یہ غربت یا نہ ایک امیری، نہ یہ غریبی، یہ نہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، نہ جہنم میں جانے کا ذریعہ۔ امیر بھی جنت میں جائے گا، فقیر بھی جنت میں جائے گا، کالا بھی جنت میں جائے گا، گورا بھی جنت میں جائے گا، بادشاہ بھی جنت میں جائے گا، جس کو میرے محترم دو زندگی میں اللہ پاک کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے ہوں گے، وہ ہر آدمی جنت میں جائے گا۔ لیکن میرے محترم دوستو، اگر اللہ کے احکامات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے زندگی میں نہیں ہوئے، دل اندر غیر سے بھرا ہوا ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، میرے محترم ناکامی اس کے مقدر میں۔ تو یہ محنت دل کو بنانے کی محنت ہو رہی ہے کہ ہمارا دل سے اللہ کا غیر نکل جائے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرمایا؟ تمہارے دل میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ بن جائے تو سارا جسم بن جائے گا، وہ اگر وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ غور سے سنو، غور سے سنو، گوشت وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ آج دل کو بنانے کی محنت نہیں ہے، یہ تبلیغی محنت دل کو بنانے کی محنت ہے کہ دل بن جائے۔ جب دل بن جائے گا میرے محترم دوستو، یہ جسم اعمال پر آ جائے گا، خود بخود اعمال پر آ جائے گا۔ کسی نے کہا کیسے پتا چلے گا کہ میرا دل بن گیا ہے؟ فرمایا اگر تجھے آخرت کا خوف آ جائے، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے اور اعمال پر آ جائے، گویا تیرا دل بن گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیری زندگی میں آ جائے، گویا تیرا دل بن گیا ہے۔ اگر میرے اعمال سے دور ہے، احکامات سے دور ہے، تو میرے محترم دوستو دل بنا ہوا نہیں، اب دل پر محنت ہے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول نے جو نصیحت کی، فرمایا کہ اللہ کا شریک نہ کرنا، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے، چاہے تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے، چاہے تجھے آگ پر جلا دیا جائے۔ بنی اسرائیل میں 2 شخص جا رہے تھے، تو آگے کون کا بت تھا، تو لوگوں کو پڑھا بھی بت پر آپ نے کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھانا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم غریب ہیں۔ کہا جو کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں ہے، کہا ایسے کرو مکھی پکڑ کے یہ اس کے نام پہ دے دو۔ تو ایک نے کیا کیا، مکھی پکڑا کر میں بت کے نام کر دیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا آپ کچھ مکھی پکڑو، کچھ نہیں، میں نہیں دوں گا۔
میں اللہ کے غیر کے نام پہ کچھ بھی دوں گا, مکھی تو کچھ بھی نہیں دوں گا. انہوں نے کیا کیا, اس کو قتل کر دیا. اور میں اللہ پاک نے مکھی اس بت کے نام پہ دی تھی, اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا اور اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا. یہ مقصود نہیں میں کیا کر رہا ہوں, تھوڑا کر رہا ہوں زیادہ کر رہا ہوں, میری زندگی اللہ کے غیر کی طرف نہیں جا رہی. مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے. اللہ معاف کر, مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ مسلمان ایمان والا ایسے لوگوں کے پاس جا رہا ہے. کیا وجہ ہے میرے محترم؟ محنت نہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں فرمایا اگر بچے کو صحت مل گئی غلط جگہ سے, صحت اللہ دیں گے, اللہ دکھا دے بچے جیسا طرح گھمانا ہو ایسا کروں گا. بچہ بیمار ہے, بھاگ رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر, بچے کو صحت اللہ نے دے دی, لیکن فرمایا بچے کو تو صحت مل گئی, طرح ایمان چلا گیا. ایمان بچ جائے, بچہ مر جائے کوئی بات نہیں, میرا ایمان بچ جائے, بھوکا رہ جاؤ کوئی بات نہیں, روزی اللہ دیں گے, صحت اللہ دیں گے, مقدر میں ہے تو اس کو صحت ملے گی. میں اللہ کے غیر کی طرف نہیں جاؤں گا, میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں گا. اپنی طرف آتی نا آدمی چلو برداشت, بچوں پر آتی نا آدمی برداشت نہیں کرتا, پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. نہیں میرے محترم دوستوں, جب بھی حال آ جائے, پریشانی آ جائے, میں تو اپنے رب کی طرف جاؤں گا. اس لیے کیا فرمایا کہ جب بھی پریشانی کیا کرو, نماز پڑھو, اللہ سے مانگو. اللہ کے رسول نے 3 طریقے بتائے, 3 طریقے. جب تمہارے حاجت آئے, پریشانیاں, مصیبت آئے, آگ آئے, طوفان آئے, کیا کرو؟ نماز پڑھو, دعا مانگو, صدقہ دو. بس یہ 3 چیزیں بتا دی کہ نماز پڑھو, پھر دعا مانگو, پھر صدقہ دو. اس میں اللہ تمہارے کام بنائیں گے. اگر اللہ دیں گے ٹھیک ہے, نہیں دے کوئی بات نہیں, تو اللہ کی مرضی ہے. کیا میری ہر دعا دنیا میں تھوڑی پوری ہوگی؟ میں تو چاہتا ہوں امیر ہو جاؤں, میں تو چاہتا ہوں کبھی بیماری نہ ہو, میں تو چاہتا ہوں میں بوڑھا ہو ہی نہیں, میں تو چاہتا ہوں میرے جسم سارا ٹھیک رہے, میں تو چاہتا ہوں مجھے بیٹے ہی بیٹے ہوں, مجھے بیٹیاں ہوں نہیں, بیٹے ہی بیٹے ہوں. اب میرے موتی ساری دعائیں تو دنیا میں قبول نہیں ہوں گی, جو اللہ چاہے گا ہوگا. ایک اللہ والے حج پہ جا رہے تھے نا, تو بار بار حج پہ جا رہے تھے. ایک بار حج پہ گئے, اس کو نیک نوجوان بھی تھا, وہ بھی اللہ والا تھا. جب سے نکال لبیک اللہم لبیک, تو سامنے سے جواب آیا اللہ لبیک, تیری لبیک قبول نہیں ہے. تو اس نوجوان نے بھی سن لیا, کہا بابا تیری تو حاضری قبول ہی نہیں ہے, تجھے جواب ملا ہے. کہا بیٹا میں پہلی مرتبہ نہیں ہوں, یہ 70 مرتبہ ہو گئے میں آ رہا ہوں یہاں پر, اور مجھے ہر مرتبہ جواب مل رہا ہے, تیری حاضری قبول نہیں ہے. کہا بابا پھر کیوں آ رہے ہو جب حاضری قبول نہیں ہے؟ تو کیا کہا, بیٹا کوئی دوسرا گھر ہے, کوئی دوسرا در ہے, کوئی اور ہے جس کے پاس جاؤں, قبول کرے گا پھر بھی ٹھیک ہے, نہیں کرے گا پھر بھی ٹھیک ہے, ہمیں تو یہیں آنا ہے. وہ دعا قبول کرے پھر بھی ٹھیک ہے, وہ صحت دے پھر بھی ٹھیک ہے, وہ روزگار دے پھر بھی ٹھیک ہے, وہ غریبی میں رکھے پھر بھی ٹھیک ہے, وہ امیر بنا دے پھر بھی ٹھیک ہے, ہمیں تو اسی سے مانگنا ہے, اس کے سوا نہیں. اس لیے بتا دیا راستہ, جب پریشانی 2 رکعت نماز پڑھو, دعا مانگو اور صدقہ کرو. اور دوسری نصیحت کیا کی, ابو درداء فرما دوسری نصیحت کیا کی کہ نماز نہ چھوڑنا. فرما جو نماز چھوڑتا ہے مذہب سے نکل جاتا ہے, جو نماز چھوڑتا ہے مذہب سے نکل جاتا ہے. اللہ کا فرمان ہے. آج ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں ہے. کتنے بے نمازی ہیں میرے گھر میں, کتنے بے نمازی ہیں, میری نمازیں کتنی جا رہی ہیں. کسی نے کہا نا کہ نماز مختلف قسم کی نمازی ہیں, ایک صرف جمعے کا نمازی ہے, بس جمعے کے جمعے. بھائی نماز پڑھ دیکھا, جمعے کی پڑھ لیتا ہوں بس, 8 دن چھٹی. اتنا نقصان ہو گیا. ایک نمازی 2 نمازیں پڑھتا, 3 نہیں پڑھتا. ابھی کہتا 4 پڑھ لیتا ہوں, فجر نہیں پڑھی جاتی. کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ غم نہیں ہے, نقصان نظر نہیں آ رہا. ہمارے اکثر مثال دے نا ساتھی کہ بھائی جب آدمی کو گاڑی کا ٹائم ہوتا ہے کہ صبح 3 بجے گاڑی ہے, 4 بجے گاڑی ہے, تو بتاؤ تو یہ سوتا ہے, سارا جاگتا ہے. جہاز کا ٹائم ہوتا ہے کتنے گھنٹے پہلے جاتا ہے. دنیا کا نقصان نہ ہو جائے, آج آخرت کا نقصان نظر نہیں ہے. کیا فرمایا, منافقوں پر 2 نمازیں بھاری ہیں, ایک عشاء کی نماز, ایک فجر کی نماز. کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں, کبھی 2 پڑھ لیتا ہوں کبھی 3 پڑھتا ہوں. یہ بھی کوئی ترتیب ہے؟ اس میں بھی کوئی رخصت ہے؟
کہ میں نے 2 نمازیں چھوڑ دی, 3 نمازیں چھوڑ دی, 1 نماز چھوڑ دی. نماز تو 5 وقت فرض بتایا, 1 نماز کا چھوڑنا کیا بتایا, 1 نماز چھوڑ دے. ایسا ہے جس کا گھر بار, خاندان, مال دولت سب چھین دیا, اکیلا کھڑا رہ گیا. کتنا نقصان ہو گیا, اس سے بھی زیادہ نقصان بتائے. نماز اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے, اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے, نمازی آدمی کا اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. کسی نے کہا نہیں اللہ سے مانگو, اللہ کا فرما موبائل نمبر ہے, اللہ کا نمبر لگاؤ, اللہ سے رابطہ کرو. کیا اللہ کا موبائل نمبر ہے, کیا اللہ کا بھی نمبر ہے, لوگوں کے نمبر ہے, اللہ کا بھی نمبر ہے. اللہ کے نمبر کیا ہے فرمایا, 24343 24444 اور 43, یہ اللہ کا نمبر ہے. کیا مطلب فرمایا 2 رکعت فجر کی پڑھو, اللہ سے مانگو, اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. 4 رکعت فرمایا زہر کی, ہر نماز کے بعد دعا, اللہ سے رابطہ ہے, یہ اللہ سے رابطہ, کسی مخلوق سے رابطہ نہیں کرو. 4 رکعت نماز زہر کی پڑھو, اللہ سے رابطہ کرو, اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. 4 رکعت عصر کی نماز پڑھو, چھوڑو نہیں, نماز پڑھ کے اللہ سے دعا, اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. 3 رکعت مغرب کی پڑھو, یقین اللہ میری دعا قبول کرے گا. سارے مسائل کا نماز میں 3 رکعت نماز پڑھو, اللہ سے مانگو, اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھو, یقین اللہ میری دعا قبول کرے گا. 3 رکعت وتر پڑھو, فرمایا اللہ کا موبائل نمبر ہے, یہ نمازیں پڑھ کے اللہ سے رابطہ کرو, ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ. اللہ سے رابطہ ہی نہیں ہے, مخلوق سے رابطہ ہے. اللہ سے رابطہ ہی نہیں, کہتا میرے کام بنتے ہی نہیں. جس سے بولو نماز پڑھو, کہتا نماز تو پڑھتا ہوں, کبھی 2 پڑھ لے, نعوذ باللہ, اللہ سنتا ہی نہیں ہے. پھر مخلوق کی طرف بھاگتا ہے, پھر کبھی ادھر بھاگتا ہے. اس لیے میرے محترم نماز بہت بڑا انعام ہے. فرمایا فجر کی نماز پہلی مرتبہ روح رب زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی. جب آپ کو زمین پر اتارا گیا تو فرمایا اندھیرا تھا, اندھیرے میں پریشان ہو گئے, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر تھوڑی روشنی ہوئی, پھر 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ پاک کو اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ پاک نے حبیب کی امت پر یہ نماز فرض کر. آدم علیہ السلام کی نماز ہے بھائی, اور نماز ظہر پہلی مرتبہ فرمایا ابراہیم السلام نے ادا کی. جب اسماعیل السلام کو جا رہے تھے اللہ کے لیے قربان کرنے, اتنی بڑی بات ہے قربانی, اتنا بڑا عمل ہے. فرمایا جو قربانی کرتا ہے نا, قربانی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے. جتنے جانور پر بال ہوتے اللہ اتنے اس کو نہیں کیا تھا. فرمایا آج کرتے ہی نہیں, کہتے بھائی. فرمایا جو قربانی نہ کرے وہ میری عیدگاہ کے قریب ہی نہ ہے. جس پر قربانی واجب ہو اور اگر قربانی نہ کرے میری عیدگاہ کے قریب ہی نہ ہے.